بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی 71 آیت سے لے کے اور 80 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ 70 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل کتاب باوجود کے قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کر رہے ہو۔ تو جو بیسک میسج تھا قرآن کا، اس کو سننے کے بعد اہل کتاب کو یہ یقین آ چکا تھا کہ واقعی سچی کتاب ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے بہت تھوڑے سے گین کے لیے۔ اور سورہ آل عمران کی 71 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو۔ تو یہ لوگ حق کو چھپانے کے لیے غلط باتیں کرتے تھے، حالانکہ ان کو علم ہوتا تھا کہ وہ حق ہے، اور اصولی طور پہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ قرآن کی تصدیق کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ سورہ آل عمران 72 آیت۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ تو اہل کتاب کا ایک گروپ ایسا بھی تھا جو کہ یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ اسلام لا چکے ہیں ان کو اس اسلام سے پھیر دیا جائے، تو وہ صبح کے وقت تو ایمان لے آتے تھے اور شام کو اس کا انکار کر دیتے تھے، تاکہ اس طریقے سے مسلمانوں کے رینکس میں کنفیوژن پیدا ہو اور وہ بھی اس دین کو چھوڑ دیں۔ سورہ آل عمران 73 آیت۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کو یقین نہ کرو، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات پر بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسے تمہیں دیے گئے، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، ان کی یہ خواہش تھی کہ دین اسلام سے لوگوں کو ہٹایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوائی تھی انسانوں کی، تمام انسانوں کے لیے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہدایت باقی انسانوں تک پہنچے، اور جو ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی یہ اسی کے مثل ایک ہدایت تھی، لیکن وہ یہ آپس میں بات چیت کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف حجت کھڑی ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے علم بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تمام فضل تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، وہ جسے چاہیں اس فضل میں سے عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے۔ تو خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتے، اس کی قوم کو نہیں دیکھتے، اس کے پیسے کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ رب العالمین انسان کے دل کو دیکھتے ہیں۔ تو جس آدمی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ اپنے رب کی ہدایت کو حاصل کرے، سچے دل سے اس کی تلاش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمام فضل ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ یہ فضل عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت واسع ہیں اپنے علم میں، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہیں مخصوص کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے کہ واللہ ذو فضل عظیم۔ خواتین حضرات، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور اس کو سیدھا راستہ عطا فرما دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑی مہربانی کی، کیونکہ یہ آدمی دنیا میں
بھی الٹیمیٹلی سرفراز ہو جاتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے صالحین میں سے شامل ہو جاتا ہے. اور جو آدمی آخرت میں صالحین میں شامل ہو جائے گا یقیناً اس نے ایک بہت بڑی کامیابی عطا حاصل کر لی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ واللہ ذو فضل عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے، جس کو چاہتے ہیں وہ اس ہدایت پر کھڑا کر دیتے ہیں. سورہ آل عمران 75 آیت. اور بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں آپ خزانے کا امین بنا دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی امانت دے دیں تو وہ آپ کو ادا نہ کریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ ان کے سر پر کھڑے ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم ان جاہلوں غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں، اور یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں. تو خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کو اور خاص طور پہ وہ قومیں جن کو ہدایت دی گئی تھی یعنی بنی اسرائیل، ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اور امانت میں خیانت نہ کریں. لیکن انہوں نے اپنا ایک نیا دین گھڑ لیا، اور ان کا خیال تھا کہ جو جنٹائلز ہیں ان کے ساتھ وہ جس طرح کا چاہیں برتاؤ کر لیں، مالی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی. اور جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کی جو کتاب تالمود ہے اس میں بہت واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جو نان جوز ہیں ان کے ساتھ آپ جس طرح کا مرضی ہے سلوک کر لیں، بیکاز یہ جانوروں کی طرح ہیں. ویراز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آپس میں انصاف سے کام لیں اور ایک دوسرے پر احسان سے کام لیں. لیکن ان لوگوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے وہ جھوٹ بولا جو کہ ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا. سورہ آل عمران 76. کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ وہ شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو بھی عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین سے محبت کرتے ہیں. تو یہ لوگ پہلی امت مسلمہ تھی، اور ان کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو ہمارے لیے ہیں کہ ہمیں اپنا عہد پورا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، حقوق انسانی کو پورا کرنا چاہیے اور کسی کو اپنے آپ سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. سورہ آل عمران 77. بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے، اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ دیتا ہے اس دنیا کی چھوٹی سی قیمت کے لیے، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے نہ تو گفتگو کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے، نہ اس کو پاکیزہ کریں گے. لیکن ایک بیریئر ہوگا اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے درمیان، تو یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنا عہد اللہ تعالیٰ سے توڑ دیا اور زمین میں فساد مچایا، یقیناً ایک دردناک عذاب ملے گا ان کو یوم آخرت میں. سورہ آل عمران 78 ہے. یقیناً ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تمہیں اس سے کتاب کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں ہے. اور یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ دانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. اہل کتاب میں سے ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو جان بوجھ کے زبان کو توڑ مروڑتا تھا اور لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کے احکامات ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہوتے تھے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے اور ان کو علم تھا. ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولیں گے اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولیں گے، ان کے لیے یقیناً یہ دنیا بھی بہت تکلیف دہ ہوگی اور آخرت تو بہت شدید ان کو عذاب ملے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے شیطان صفت لوگوں سے بچائیں. سورہ آل عمران 79 ہے.
کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دیں یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارا کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارا کتاب پڑھنے کے لیے کے سبب۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اور حکمت عطا فرمائی تو اس کا فرض تھا کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں اور وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لو۔ سورہ آل عمران 80 آیت۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہارا کفر کا حکم دے گا؟ تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سچی نبوت عطا کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ وہ نبیوں کو یا ملائکہ کو اپنا رب بنا لے۔ کیا ایسا آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم ارواح میں نبیوں کو چنا، اور جب وہ زمین پہ آئے ان کو نبوت کے درجے پہ سرفراز فرمایا، اور یہ وہ لوگ تھے جو سچے لوگ تھے جنہوں نے اپنا عہد اللہ رب العالمین سے پورا کیا اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتایا۔ انہوں نے کبھی کسی بھی سچے نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ کسی نبی یا ان کی والدہ یا کسی فرشتے کو یا کسی اور مخلوق کو وہ اللہ تعالیٰ عمر دے دیں، اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے برابر اگر آپ کسی کو ڈکلیئر کریں گے تو یہ کفر ہے۔ اور جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایمان لانے کے بعد کفر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیں اور ہمیں ہماری موت ایز اے مسلم کے طور پہ ہمیں عطا فرمائیں، اور ہم اس کلیے پہ قائم ہوں فلا تموتون الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے سوائے اس صورت میں کہ تم مسلم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔